بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اللہ وہب لامتی لیلۃ القدر ولم یعطیہا من کان قبلہم۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے میری امت کو شب قدر عطا فرمائی ہے اور یہ ان سے پہلے کسی بھی امت کے لوگوں کو عطا نہیں فرمائی۔ یہ حدیث پاک الدر منصور میں جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 570 پر ہے، اور یہ حدیث کنز الامال 24041 نمبر حدیث ہے۔ شب قدر اللہ تعالیٰ کی منتخب کردہ رات ہے۔ حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کی کچھ ساعتوں کو منتخب کر کے ان میں سے فرض نمازیں بنائیں، اور دنوں کو منتخب کر کے ان میں سے جمعہ بنایا، مہینوں کو منتخب کر کے ان میں سے رمضان کا مہینہ بنایا، اور راتوں کو منتخب کر کے ان میں سے شب قدر بنائی، اور جگہوں کو منتخب کر کے ان میں سے مساجد بنائی۔ شعب الایمان حدیث نمبر 3363۔ شب قدر کی نعمت کو کیسے حاصل کیا جائے؟ شب قدر چونکہ ایک عظیم الشان اور بابرکت رات ہے، اس لیے مفت میں بیٹھے بیٹھے ہر کس و ناکس کو یہ دولت نصیب نہیں ہوتی، بلکہ اس کے حصول کے لیے طلب اور جستجو اور کچھ نہ کچھ محنت و کوشش کرنی پڑتی ہے، تب کہیں جا کر اللہ تعالیٰ اپنی توفیق خاص سے یہ مبارک رات نصیب کرتے ہیں۔ وہ محنت کیسے کی جائے، اس کے لیے ذیل میں چند تجاویز پیش کی جا رہی ہیں، جن پر عمل کر کے انشاءاللہ اس نعمت عظمیٰ کو بآسانی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اسے پڑھیے، سمجھیے اور عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ پہلا کام، مانع مغفرت، گناہوں سے اجتناب اور سچی توبہ۔ اس عظیم شب کے آنے سے پہلے ہی ہر قسم کے گناہوں سے سچی توبہ کر لینی چاہیے، بالخصوص وہ گناہ جن کی وجہ سے مغفرت سے محرومی کو حدیث میں بیان کیا گیا ہے، یعنی شراب نوشی، والدین سے بد سلوکی، قطع رحمی اور کینہ پروری۔ ان چاروں ہی گناہوں سے بالخصوص توبہ کر کے اپنے دامن کو پاک کیا جائے۔ انشاءاللہ جب رکاوٹ دور ہو جائے گی تو شب قدر بھی نصیب ہو جائے گی۔ دوسرا کام، شب قدر کے حصول کی دعا کرنا۔ ہر چیز اللہ ہی کے قبضہ قدرت اور اس کے اختیار میں ہے، وہی عطا کرنے اور نوازنے والا ہے، لہذا اللہ ہی سے شب قدر کے حصول کو خوب آہ و زاری کے ساتھ مانگنا اور طلب کرنا چاہیے، انشاءاللہ تعالی محرومی نہ ہوگی، اس لیے کہ اللہ سے مانگنے والا محروم نہیں ہوتا۔ اور کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے خود ہی تو ارشاد فرمایا ہے، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ غافر، آسان ترجمہ قرآن۔ لہٰذا اس کے حصول کی تمنا رکھنے والوں کو اس عظیم شب کے حاصل ہونے کی اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کرنی چاہیے۔ تیسرا کام، شب قدر کی تلاش۔ کوئی کام ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے بیٹھے نہیں ہوتا، اس کے حصول کے لیے کچھ نہ کچھ تو ہاتھ پاؤں مارنے ہی پڑتے ہیں، لہذا شب قدر کو پانے کی تمنا رکھنے والا اگر خواب خرگوش کے مزے لیتا غفلت کی نیند سوتا رہے تو کہاں اس عظیم سعادت سے بہرہ ور ہو سکتا ہے۔ لہذا ظاہر ہے کہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا، اور وہ کرنے کا کام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق شب قدر کو تلاش کیا جائے، کیونکہ جب کسی چیز کی طلب صادق ہو تو اس تک رسائی کوئی مشکل نہیں ہوتی، بلکہ دیکھا جائے تو شب قدر کے بارے میں ہمارے لیے تو اس قدر سہولت اور آسانی کا معاملہ کیا گیا ہے کہ اس عظیم رات کا مہینہ یعنی رمضان، اس کا عشرہ یعنی آخری 10 دن اور عشرہ کی بھی مخصوص یعنی طاق راتیں تک واضح طور پر بتا دی گئی ہے۔ گویا دوسرے الفاظ میں سال بھر کے صرف 5 یعنی 21
23، 25، 27 اور 29 کی راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنا ہے۔ پس اس قدر آسانی اور سہولت مل جانے کے بعد اس مبارک اور عظیم شب کو ڈھونڈنا کیا مشکل ہے۔ لہذا ہر شخص کو چاہیے کہ ان مخصوص راتوں میں شب قدر کو تلاش کرے، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ خوب اہتمام کے ساتھ ان راتوں میں عبادت کے لیے کمر کس لے۔ انشاءاللہ شب قدر ضرور نصیب ہوگی۔ چوتھا کام، اعتکاف مسنون کا اہتمام۔ شب قدر کو پانے کے لیے ایک انتہائی آسان اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں مسنون اعتکاف کا اہتمام کیا جائے۔ اس کے ذریعے انشاءاللہ بہت آسانی کے ساتھ شب قدر نصیب ہو سکتی ہے، اس لیے کہ مسجد کے ماحول میں عبادت کا خوب موقع ملتا ہے، راتوں کو جاگنا آسان ہو جاتا ہے، اور نہ بھی ہو تو معتکف کا تو سونا بھی عبادت ہے، وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، شب قدر سے بھلا وہ کیسے محروم رہ سکتا ہے۔ پانچواں کام، 27ویں شب کا خصوصی اہتمام۔ آخری عشرہ کی طاق راتوں میں سب سے زیادہ 27ویں شب میں شب قدر کے ہونے کا احتمال ہوتا ہے، بلکہ مشہور اور جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو قسم کھا کر فرمایا کرتے تھے کہ 27ویں شب ہی شب قدر ہے۔ صحیح مسلم اور حدیث نمبر ہے 762۔ اس لیے 27ویں شب کو بطور خاص عبادت کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ نوٹ: 27ویں شب کے زیادہ اہتمام کا یہ مطلب نہیں کہ صرف اسی ایک رات کی عبادت پر اکتفا کر لیا جائے، اس لیے کہ روایات کثیرہ میں آخری عشرہ کی طاق راتوں میں اس عظیم رات کے ہونے کا احتمال ذکر کیا گیا ہے، لہذا ساری ہی راتوں میں تلاش کو جاری رکھنا چاہیے۔ چھٹا کام، مغرب، عشاء اور فجر کی نماز باجماعت کی ادائیگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل ومن صلی الصبح فی جماعت فکأنما صلی اللیل کلہ۔ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی اس نے گویا آدھی رات عبادت کے لیے قیام کیا، اور جس نے صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے گویا پوری رات قیام کیا۔ یہ حدیث پاک صحیح مسلم کی حدیث ہے، 656 نمبر حدیث ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من صلی العشاء الآخرۃ فی جماعت فکأنما صلی اللیل کلہ ومن صلی الغداۃ فی جماعت فکأنما صلی النہار کلہ۔ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی اس نے گویا پوری رات عبادت کے لیے قیام کیا، اور جس نے صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے گویا پورے دن قیام کیا۔ یہ حدیث پاک اس کو امام طبرانی نے الکبیر میں معجم الکبیر میں روایت کیا۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من صلی العشاء فی جماعت فقد اخذ من حظہ من لیلۃ القدر۔ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی اس نے یقیناً اسی کے بقدر لیلۃ القدر میں سے حصہ پایا۔ یہ حدیث پاک طبرانی نے اس کو المعجم الکبیر میں روایت کیا ہے، اور حدیث نمبر ہے 7745۔ مذکورہ روایات کی رو سے معلوم ہوا کہ شب قدر کے حصول کے لیے اگر کوئی تھوڑی سی بھی محنت و مشقت کرنے کا اور جاگنے کی سکت نہ رکھتا ہو تو کم از کم اس رات میں آنے والی تینوں نمازیں یعنی مغرب، عشاء اور فجر کی نماز باجماعت کا ہی اہتمام کرتا رہے تو انشاءاللہ شب قدر سے محروم نہ رہے گا۔